مگر ابھی جو اس وقت افراز صاحب کھٹک صاحب ایک اور بڑا اہم معاملہ جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ صدر ٹرمپ کس طرح تنبیہ دے رہے ہیں ایران کو. دوسری طرف آج جو ایک پکچر آئی ہے اسٹیو وٹکاف کے بیٹے زیک وٹکاف یہاں پہ موجود تھے. انہوں نے ایک ایم او یو بڑا اہم سائن کیا ہے ورلڈ لبرٹی کمپنی کو لے کے کرپٹو کے حوالے سے. یہ جب امیجز جائیں گے ایران کے اندر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ مناسب تھا اس وقت کے اندر؟ آپ اس میٹنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, اس وقت ایران کی صورتحال میں دو اس کے پہلو ہیں. ایک ایران کے اندرونی حالات ہیں, یعنی ایران, اس میں شک نہیں ہے کہ ایران میں یعنی مذہب کے نام پہ ایک آمریت قائم ہے اور وہاں پہ لوگوں کے بہت سنگین مسائل ہیں, اقتصادی مسائل ہیں, سیاسی مسائل ہیں اور لوگ اس کے خلاف وقتاً فوقتاً اٹھتے رہے ہیں. یہ پہلی بار نہیں ہے, میرا خیال تیسری چوتھی بار ہے چونکہ بڑے پیمانے پہ عوامی بغاوت ہوئی ہے. تو یہ ان کا ایک اندرونی اس کا پہلو ہے. تو ہم ایک طرح سے ایران کے عوام کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جو امریکہ اور اسرائیل کا منصوبہ ہے وہ دیکھیے, وہ یہی بات کہتے تھے لیبیا کے بارے میں, یہی بات وہ کہتے تھے شام کے بارے میں, یہی بات وہ کہتے تھے سوڈان کے بارے میں کہ وہاں امریتیں ختم کر رہے ہیں. امریتیں ختم ہو گئیں لیکن وہاں پر ایسا انتشار آیا کہ وہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں, ایسے برے حالات میں کا شکار ہیں اور افغانستان. یہ اسرائیل کے غلبے کے لیے کر رہے ہیں. تو گزارش ایسے حالات میں پاکستان کی حکومت کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. آپ اپنے پڑوسی ملک کے خلاف کیسے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں, یہ بہت تشویش کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں ایران میں اس کا اچھا اثر نہیں ہوگا. یہ جو ٹرمپ کے نمائندے اسی طرح سے مختلف ناموں سے جاتے ہیں لیکن کھیل, وہ جو بڑا کھیل کھیل رہے ہیں اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو واضح طور پر کہنا چاہیے کہ ایران کا مسئلہ جو ہے اس کو ایران کے عوام, یہ اندرونی مسئلہ ایران کا, کسی اور ملک کو باہر سے مداخلت کی اجازت نہیں ہے. اگر آج وہ ایران میں کریں گے, کل پاکستان میں کریں گے, افغانستان میں کریں گے, ترکی میں کریں گے, کسی اور جگہ کریں گے. یہ تو اگر آپ ایک دفعہ ایک اصول مان لیتے ہیں کھیل کا تو پھر تو اس طرح کھیل جو آپ کے خلاف بھی جا سکتا. جی, یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ واضح طور پہ پاکستان کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ جو بھی ایران کے اندر ہو رہا ہے وہ اس کا اندرونی معاملہ ہے, اس کو دیکھا جائے. مگر ابھی تک واضح طور پہ پاکستان نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ اور یہ جو پکچر نکلی ہے اس کا کیا اثر ہوگا ہمارے خطے کے اوپر؟ شفقت صاحب, بریک سے پہلے جو افراز صاحب کھٹک صاحب کہہ رہے تھے کہ اس وقت پاکستان کو نیوٹرل رہنا چاہیے تھا, ان کو یہ واضح طور پہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ ایران کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. اب یہ جو تصاویر ہیں میک وٹکاف کی, اسٹیو وٹکاف کے بیٹے کی, کہ وہ ہماری تمام قیادت کے ساتھ, سویلین اور ملٹری قیادت کے ساتھ کھڑے ہوئے اس ٹائم پہ جب ایران کو امریکہ تنبیہ دے رہا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بطور اپوزیشن؟ میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں. یہ پچھلے 5-6 ماہ سے ہماری جو پالیسی ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہم اسرائیل کے معاملے پر بھی کلیئر نہیں ہیں, ہمارا سٹانس کلیئر نہیں تھا. ہم نے وہاں پہ کیا ہے کہ جی اگر ان کو آرملیس کرنا ہوگا حماس کو تو ہم اپنی افواج بھیجیں گے. اور آج اس موقع پر یہ اتنی بڑا کوئی کام نہیں تھا, اس کو ڈیلے بھی کیا جا سکتا تھا اور پھر بھی کبھی کرپٹو والوں کو بلایا جا سکتا تھا. اس ٹائم پہ اس بندے کو بلانا جو کہ ایک نجی کاروبار ہے ٹرمپ کا, اور بلا کے یہاں پہ کوئی سیریمنی کرنا اور اس سیریمنی میں ہمارے سارے لوگوں کا موجود ہونا بالکل بھی ہمارے پڑوسی ملک کے لیے یہ اچھا ہماری طرف سے سائن نہیں ہے. بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہماری پالیسی ہمیں ریوائز کرنی ہوگی, ادروائز ہم مسلم دنیا میں تنہا رہ جائیں گے. حذیفہ رحمان صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں اس تصویر کی جو ہم دکھانا بھی چاہتے ہیں, ابھی دکھائیں گے کہ کس طریقے سے سویلین اور پولیٹیکل لیڈر جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اکٹھی ہوئی ہے ایٹ دس ویری ویری سینسٹیو پوائنٹ وین امریکہ از تھریٹننگ ایران. واز دس وائز؟ جی مجھے اب آپ نے 2 منٹ کی پیشنٹ آڈینس دینی ہے. جی جی مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے, آپ کو تو خیر ظاہر آپ کے علم میں نہیں ہوگا, باقی دوست ظاہر ہے ایک بہت سینئر پولیٹیشین ہے, ایک دوسرے بھی ہمارے پولیٹیشین دوست ہیں. اگر انسان کو فیکٹ نہ پتا ہوں اور آپ ایسی منہ اٹھا کر کوئی بھی بات کر دیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ورلڈ لبرٹی کمپنی جو ہے پاکستان کے اندر آلموسٹ جب یہ ریگولرائز نہیں ہوا تھا, ریگولیٹ نہیں ہوا تھا, ایگزیکٹ فگر میں آپ سے شیئر کر دوں گا, لیکن کئی 100 بلین روپیز جو ہے وہ صرف ہم نے جب اس کا ایک آڈٹ کرایا تھا آج سے کچھ 6-8 مہینے پہلے, تو پتا چلا کہ کرپٹو کے اندر لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اور ایک تو جو اسٹیو وٹکاف کے بیٹے آئے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں آئے, یہ 5-6 مہینے پہلے بھی پاکستان آئے تھے اور پوری دنیا کے اندر ان کا ایک نام ہے, مقام ہے. یعنی آفٹر اگر آپ بٹ کوئن بات کریں, یہ دوسری کرنسی یعنی کرپٹو میں جو ورلڈ لبرٹی کا نام ہے بہت بڑا نام ہے, اور اس میں سے ٹرمپ کی فیملی کا
اور ان کے بیٹے کا ایک حصہ ہے شیئر کا. 75% بہت بڑے بڑے سر 75% لوگ ہیں according to the بہت website. سارے لوگ ہیں جی. اس کے علاوہ بھی اور بہت لوگ ہیں, اور ایون کہ امریکہ کے اندر بہت سارے لوگوں نے اس میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے. اور ہم نے پاکستان میں جب جو ہے یہ بٹ کوئن کو اور کرپٹو کرنسی کو ریگولرائز کیا, ایک اتھارٹی بنائی, اس کے بعد ظاہر ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بائنینس کے سی او بھی پاکستان آئے ہوئے تھے. پوری دنیا کی ایک اٹریکشن ملی. چائنا کے اندر ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بھی یہ بائنینس کے سی او گئے تھے. یعنی اتنی اہم اداروں کے سی اوز آپ کے پاس آ رہے ہیں. اب ہم ورلڈ لبرٹی کے سی او پاکستان آ رہے ہوتے, ان سے ہماری یہ میٹنگ 4 مہینے پہلے طے ہوئی تھی, اور ہم اپنی میٹنگ روک دیتے کہ چونکہ ایران اور امریکہ کی کشیدگی چل رہی ہے. دیکھیے ممالک ایسے نہیں چلتے. ہم نے اپنی اکانومی کو آپ کو یاد ہوگا, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے رشیا کے, آپ نے عمران خان صاحب کا رشیا کا دورہ کتنا کرٹیسائز کیا تھا. میرا نہیں, آپ کے حذیفہ بھائی ہمارے تعلقات کبھی رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی رہے. حذیفہ بھائی ایک کرپٹو کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارے تعلقات کسی ایک سول حکومت تھی, وہ ڈیسائیڈ کرنا تھا انہوں نے کہ ہمارے کس کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں, یا باہر بیٹھے ہوئے لوگوں نے بتانا تھا عمران خان صاحب کو کہ نہیں بھائی ادھر نہ جائیں, ان کے ساتھ ہمارے حالات ٹھیک نہیں. ایک منٹ حذیفہ صاحب, لیٹ می اسپیک عمران خان صاحب کی مت ماری جائے اور وہ رشیا کے پاس اس ٹائم پہنچ میری بات تو سنیں. یہ عمران خان صاحب نے دوسری طرف امریکہ کے ساتھ ہمارے نہ جائیں اور رشیا سے واپس آئیں, کیونکہ ہم امریکہ کی کالونی ہے اور ہم نے امریکہ کی تابعداری کرنی ہے. اس سے عام انسان کا کیا فائدہ ہوگا, عام پاکستانی کا جو بالکل سٹرگل کر رہا ہے کرپٹو سے, ان کا اس سے عام پاکستانی کا یہ فائدہ ہوگا کہ چونکہ ڈیجیٹل کرنسی کے اندر آپ کے اگر 26 کروڑ آبادی ہے, اس میں سے 4-5 کروڑ اگر ڈیجیٹل میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور یہ ساری انویسٹمنٹ ریگولیٹ ہو جاتی ہے, اور آپ کی حکومت پاکستان کو اربوں نہیں کھربوں روپے ٹیکس ملنا شروع ہوتا ہے. آپ کی اکانومی مضبوط ہوگی. نہیں ہے نا, کرپٹو تو لیگل نہیں ہے نا سر. نہیں ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے ممالک کے اندر اس کو ریگولرائز کیا جا رہا ہے. ہمارے ملک کے اندر ایک اتھارٹی بنی ہے, اس کو لیگل کرنے کے لیے اتھارٹی بنی ہے. اور لیگل کرنے سے پہلے حذیفہ صاحب کسی چیز کو لیگل کرنے سے پہلے آپ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اور آپ ملکی لیول پہ اس میں لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ یہ بیٹھ کے اس پہ بات کریں. یہ چیز لیگل ہی نہیں ہے آپ کے ملک میں. شفقت صاحب آخری کامنٹ مجھے افرا صاحب کھٹک صاحب سے لینے دیں. سر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ محض دھمکی ہے صدر ٹرمپ کی, یا آپ کو لگتا ہے پریشر ٹیکٹکس ہیں آن ایران؟ آخری سوال آپ سے. یہ دونوں ہیں جی. دیکھیں, اسرائیل مشرق وسطیٰ پہ اپنا غلبہ قائم کرنا چاہتا ہے, اور اس کے راستے میں 2 بڑی طاقتیں ہیں مشرق وسطیٰ کے قریب, ترکی بھی ہے اور ایران بھی ہے. ترکی ظاہر کے نیٹو میں شامل ہے, لیکن ایران کے خلاف انہوں نے پہلے بھی حملہ کیا تھا. وہ صرف ایران میں نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرنا چاہتے, بلکہ ایران کو وہ توڑنا چاہتے ہیں, کمزور کرنا چاہتے ہیں, تاکہ وہ شام کی طرح اسرائیل کے ہاتھ کے نیچے آ جائے, جو بہت خطرناک بات ہے. اور ہمیں اس کھیل میں نہ صرف شریک ہونا چاہیے, اس کی کھلی مخالفت کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا, کل کو خدا نخواستہ ہماری یہاں پر ملکوں کی سرحدیں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ سرحدیں ہو جائیں گی, تو اس سے زیادہ خطرناک بات اور کیا ہو سکتی ہے.